اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اپنی۔ جس بندے سے پھر اللہ نفرت کرتا ہے اس بندے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے وجود سے، اس کے سائے سے نفرت کرتے ہیں کہ کہیں اس کا سایہ بھی، اس کا منحوس سایہ ہمارے پر نہ پڑ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، آپ چاہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا تھا، وہ جو نور میری ماں کے اندر سے نکلا تھا جن سے۔ اے میرے رب مجھے حکم، صحیح فیصلہ یعنی صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب مجھے حکم، صحیح فیصلہ یعنی صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے، جیسے کہ پچھلی دعا میں پرسوں بیان ہوا تھا کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر حقیقی نہیں، بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ تو اب فرمایا کہ اے میرے رب مجھے حکم یعنی صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ اور آگے فرمایا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ جو میرے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے۔ آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا، اور آگے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے جن سے۔ اچھا، اب یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اے میرے رب مجھے صحیح حکم یعنی مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی صحیح فیصلہ عطا فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے جن سے۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے، یعنی ان کی دعا قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی برگزیدہ کر دیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ جو انہوں نے دعا فرمائی ہے وہ ان کی دعا قبول ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سے۔ اچھا، اب آگے آیت نمبر 84 کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس دعا میں اپنا دوسرا جو مطلوب آپ نے فرمایا وہ یہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عزت اور فضیلت عطا فرمائیے جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اسپیسیفکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک اس کا اثر قائم رہے گا جن سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو ہے قبول فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی اور ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ غور کریں تو مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہود بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہود بھی، یہودی بھی ان کی عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں. ایسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت اور فضیلت عطا فرمائی جن سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول عام عطا فرمائے، قبول عام عطا فرمائے کہ تمام لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے ذکر خیر جاری ہو، اور اسپیشلی بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اب نمبر میں لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری ہو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ انہوں نے دعا فرمائی. تو لوگوں کا اپنی زبانوں سے آپ کا ذکر خیر کرنا، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلی بتا دی کہ مسلمان بھی آپ کی عزت اور فضیلت کے قائل ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی آپ کی عزت اور فضیلت کے قائل ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہودی بھی. عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں نہ مانتے، یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں نہ مانتے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور یہودی بھی آپ کی عزت اور فضیلت کے قائل ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں. اور لوگوں کا آپ سے محبت کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ جو آپ نے فرمایا اور آپ کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مثلا اللہ تعالی حضور غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، حضور داتا صاحب سے محبت کرتا ہے، خواجہ غریب نواز سے محبت، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور اس بندے کے متعلق بتاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. ظاہر ہے اب جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو جبریل اس بندے سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب جبریل بھی اس بندے سے محبت کریں گے. اب جبریل کو تو حکم ہو جاتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ بے شک، اب وہ ندا کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. مثلا وہی بات، اللہ علی بن عثمان حجویری سے محبت کرتا ہے،
نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا ہے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، جی قطب جلی حاجی محمد یوسف علی نگینہ سے محبت کرتا ہے۔ جبریل جو ان سے اب یہ ندا کرتے ہیں، پہلے تو وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ خود اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اب ندا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس سے تم بھی اس بندے سے محبت کرو تو آسمان والے جو ان سے لوگ ہیں، آسمانوں والے، وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب جب یہ سارا پروسیس پورا ہوتا ہے تو اب دنیا اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اب دنیا اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اب وہ بندہ بیٹھا ہو اجمیر شریف میں تو کوئی لاہور سے جا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ بیٹھا ہو بغداد شریف میں تو کوئی لاہور سے جا رہا ہے، کوئی دلی سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے۔ اب پھر جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ جبریل سے کہتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور ندا کرتے ہیں کہ اس بندے سے سب محبت کریں، تو آسمانوں والے بھی محبت کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ تو پھر اب جیسے کہ شمع جلتی ہے تو چاروں طرف سے پروانے آتی ہیں، تو اب جب وہ بندہ اس شمع کی مانند ہے، وہ روشنی، اس کے وجود میں ایسا نور ہوتا ہے، جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا، نور حق اندر جمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء۔ پھر وہ ایسے جیسے پروانے شمع کے گرد چاروں طرف سے ایسے وہ آتے ہیں پروانے جو سے۔ تو اسی کو آپ دوسرے طریقے سے دیکھ لیں، ایسے بندے سے پھر دنیا محبت کرتی ہے، اور الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے اپنی۔ جس بندے سے پھر اللہ نفرت کرتا ہے، اس بندے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے وجود سے، اس کے سائے سے نفرت کرتے ہیں کہ کہیں اس کا سایہ بھی، اس کا منحوس سایہ ہمارے پر نہ پڑ جائے۔ ادھر نیکی اور بزرگی ہے اور ادھر یہ چیز موجود ہے۔ بہرحال اچھا، تو اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تو خواہش یہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ میری اولاد میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، جانتے تھے آخری نبی ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، وہ جانتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بعد والوں کے اندر بھی وہ جو جانتے تھے وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، نبیوں کا سردار بھی ہوگا، ان کی زبان پر میرا ذکر بھی جاری ہو جائے، ان کی زبان پر میرا ذکر بھی جاری ہو جائے۔ تو ایک اور حدیث مسند احمد شریف کی حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، اور میں ان قریب تمہیں اپنی ابتدا کی خبر دوں گا، ابتدا کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بعد والوں میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری اولاد میں ایک آخری نبی پیدا ہونا ہے، جو نبیوں کا سردار ہوگا اور اللہ کا محبوب ہوگا، اس کی زبان پر میرا ذکر بھی آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا
عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، وہ نظارہ جو اس نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ میری ماں سے ایک نور نکلا جس نے ان کے لیے شام کے محلات روشن کر دیے۔ ملک شام کے محلات، میری پیدائش کے وقت میری ماں کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا کہ میری ماں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے، جن کی ماں کی آنکھ کی طاقت کا یہ عالم تھا، ان کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، آپ چاہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا تھا، وہ جو نور میری ماں کے اندر سے نکلا تھا، جن سے وہ جن سی۔ آگے فرمایا گیا، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنت کی جو دعا ہے، جنت کی دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جنت کی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو بندہ جنت کی دعا نہ کرے وہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ بعض ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم نے جنت لے کر کیا کرنا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو بس اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں تو مولا کی رضا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں مدینہ چاہیے، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ چاہیے جن سے۔ مگر وہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر، درجنوں آیات کے اندر اللہ نے خود جنت کی طرف ہماری رغبت دلائی ہے، ہماری رغبت دلائی ہے اللہ نے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ جی مجھے جنت نہیں چاہیے، تو مجھے صرف مولا کی رضا چاہیے، اصل چیز یہ ہے کہ جنت کے حصول کی دعا کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ جو بندہ کہے نا مجھے جنت نہیں چاہیے، سمجھ لیں کہ وہ بے وقوف آدمی ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو مولا کی رضا چاہیے، یا مجھے جنت نہیں چاہیے، خالی یہ کہے کہ مجھے مدینہ منورہ چاہیے۔ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مفسرین نے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے جو سے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہوں گے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، بلکہ وہ ناراض ہوں گے جن سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی برحق ہے، مدینہ طیبہ بھی ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے، مدینہ منورہ جن سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جنت کو نہ طلب کیا جائے اور اس کی دعا نہ کی جائے، حالانکہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین فرماتے ہیں مدفون ہے، آپ کو دفن کیا گیا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ جس جگہ آپ کا جسم اقدس ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بھی جنت میں ہے، اب بھی جنت میں، اس دنیا میں بھی جنت میں ہے اور آخرت میں بھی جنت میں ہی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ منورہ اس لیے محبوب ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ کا شہر مبارک ہے، جہاں آپ کا مسکن ہے. مگر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مسکن جو ہے وہ تو دنیا اور آخرت میں جنت ہی ہے، دنیا اور آخرت میں جنت ہی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جنت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس بات کا حکم دیا، جیسے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ جنت کی دعا کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جنت کی دعا کرو اور جنت الفردوس کی دعا کرو، جنت الفردوس کی دعا کرو. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو بس مولا کی رضا چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ قرآن کو پڑھا نہ حدیث کو پڑھا، جو قرآن سے بھی خالی اور حدیث سے بھی خالی. اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا تو جنت میں. مدینہ منورہ بھی ہماری سر کی آنکھوں، ہماری آنکھوں کی پلکوں پر، وہاں کی خاک بھی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اور اصل حضور کا مسکن وہ جنت ہے، وہ جنت ہے جن سے. تو جو آپ کا اصل مسکن ہے اور وہ جنت ہے، یہ مفسرین نے فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہی ہوں گے. اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، نہیں، ابھی حضور تو اب بھی جنت میں ہیں. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات نوٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پورا شہر مدینہ جو ہے وہ جنت نہیں ہے. جنت کی کیاری وہی ہے جس حصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری فرمایا، کہ آپ کے روضہ مبارک سے آپ کے ممبر تک جتنی جگہ حضور نے اس کو جنت فرمایا ہے، اسی کے اندر آپ سرکار آج بھی موجود ہیں. جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اخیر پر یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اس میں ایک بڑی کمال اور بڑی پیاری حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے، وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے فرض نماز کے لیے، اور وضو کر کے پھر مسجد کے لیے نکلے نماز کے لیے، اور دروازے سے نکلتے وقت وہ یہ کہے، بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین. یہ وہی آیات ہیں جن کا پچھلے 2 دن سے بیان چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. جس بندے نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس نے دروازے سے نکلتے وقت یہ کلمہ کہا، بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، تو اللہ اسے درست راستے کی ہدایت دے دے گا. اور پھر وہ یہ کہے والذی هو یطعمنی ویسقین، یعنی جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس کا 2 دن پہلے تفصیل سے بیان ہوا تھا، کہہ دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا بھی کھلائے گا اور جنتی مشروبات بھی پلائے گا.
کتنے؟ صرف 2-3 لفظ ہیں، صرف 2-3 لفظ. اور اس کے بعد کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس کی بھی تفسیر پرسوں چوتھ گزر چکی کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے صحت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کا جو مرض ہے نا، جو اس کو بیماری ہے، اس کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ پھر وہ یہ کہے والذی یمیتنی ثم یحیین، تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا. سعادت مند لوگوں والی زندگی کے ساتھ اس کو زندہ رکھے گا ان لوگوں کے اندر. اور اس شخص کی، یعنی اس کی جیسے بھی موت ہو، اس کو شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اس شخص کو. کتنا چھوٹا سا، یہ 1 منٹ کا عمل ہے سارا. 2 لفظ ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھنے ہیں. اچھا پھر کہے جو پرسوں بیان گزرا تھا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری تمام ظاہری خطاؤں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ تمام کے تمام اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا پھر یہ کہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھا رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت عطا فرمائے گا. اور جو صالح بندے، نیک بندے جو گزر چکی ہیں اور جو بھی رہتے ہیں، جنہوں نے نیک بندوں نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنے والوں کو ان لوگوں کے اندر داخل فرما دے گا، ان لوگوں کے اندر داخل فرما دے گا. اور پھر یہ کہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی میرا ذکر بعد والوں میں جاری فرما. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں بس وہ باتیں کہہ دے وضو کرنے کے بعد. تو ایک سفید کاغذ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یعنی آپ کا اور آپ کے باپ کا نام، یہ بندہ صادقین میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صدق کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. اور پھر یہ کہے، یہ جو ابھی آخری جس آیت کی تفسیر میں نے بیان کی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے یہ کہنے کے اوپر جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانات اور محلات بنا دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ 2 لفظوں کی یہ جو دعائیں ہیں، 2-3 لفظوں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف وضو کے بعد کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا. اس شخص کے لیے جنتی کھانے اور مشروبات لکھ دیے جائیں گے، یہ اللہ اس کو کھلائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. اور تیسرا جو ان سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا اور اس کے مرض کو، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا. شہادت کے درجے میں اس کا مقام آئے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمندروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کو علم اور حکمت کے اندر اور اس کو عطا فرمائے گا. اور جو صالحین لوگ گزر چکے اور جو بھی آنے والے باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کے اندر اس کو بھی شامل فرما دے گا. یہ صرف چند لفظ نہیں، چند لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو یاد کر لیں جن سے، یہ چند لفظ جن سے. اور پھر وہ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو ایک صفات سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو فلانے کا بیٹا ہے یہ صادقین میں سے ہے.
اور اللہ اس کو صدق کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جنت کے اندر اس کے لیے محلات اور مکانات بنا دیے جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔